بسم یہوہ الرحمن الرحیم. یا سمدو the self-sufficient. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. ہم اپنے رب تعالی وحدہ لا شریک جو کل کائنات کا خالق و مالک ہے، اس کے حضور نیاز مندانہ دعا کے ساتھ، شکر گزاری کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں اور اس کے پاک نام کو جلال دیتے ہوئے کہ وہی ہے جو سب پر اپنے فیض و کرم کی بارش برساتا ہے اور اس کے سوا کوئی بھی نہیں. حقیقی عرفان میں اسماء الحسنہ مظہر صفات خداوندی میں آپ تمام سامعین و ناظرین خدمت میں سلام اور خوش آمدید. عزیزم، آج ہم ایک نئے عنوان کے ساتھ، نئی اسم کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں اور سیکھتے ہیں کہ رب العالمین ہمیں اپنے اس صفاتی نام یا سمدوں میں ہمیں کیا سکھانا چاہتے ہیں. دراصل پورے قرآن شریف میں یہ نام صرف ایک دفعہ آیا ہے اور یہ سورہ ہے، سورہ اخلاص کہا جاتا ہے اسے. 112واں سورہ ہے قرآن شریف کا اور اس کی دوسری آیت میں ہے. اور ہم جب غور کرتے ہیں اس کے معنی پر تو فیروز اللغات کے صفحہ 856 پہ ہے کہ سمد کے لغوی معنی جو عربی، فارسی اور اردو زبان میں مستعمل ہے، اس کے معنی ہے بے نیاز، جو کسی کا محتاج نہ ہو اور خدا کا ایک صفاتی نام. عزیزم، جب ہم بے نیاز کے معنی تلاش کرتے ہیں اور اسی فیروز اللغات کے صفحہ 249 پر، تو اس کے مطابق ہے بے پرواہ، لا طمع، بے غرض اور مستغنا کے معنی میں آتا ہے. سید ابو العلا مودودی کے نام سے شاید ہی کوئی ہو جو واقف نہ ہو. آپ مترجم ہیں تفہیم القرآن کے، اور آپ فرماتے ہیں تفہیم القرآن کے جلد 6 اور صفحہ نمبر 538-39 میں کہ الصمد کے معنی ہیں قصد کرنا، بلند مقام جو بڑی ضخامت رکھتا ہو. تیسری چیز کہ وہ آدمی جسے جنگ میں بھوک پیاس نہ لگتی ہو، وہ سردار جس کی طرف سے حاجت میں رجوع کیا جائے یا حاجت کے لیے لوگ اس کے پاس آئیں. اور الصمد کے معنی ہے وہ شخص جس سے بالاتر تر کوئی دوسرا شخص نہ ہو، وہ سردار جس کے اطاعت کی جائے، اس کے بغیر معاملہ فیصلہ نہ کیا جاتا ہو. عزیزم، ہم جب غور کرتے ہیں اسی سورہ کے متعلق کہ اس کے سبب نزول کیا ہے، تو اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ سبب نزول 3 مختلف وجوہات ہیں. پہلا ہے یہ سورۃ 30واں پارہ ہے، تفسیر ہے ابن کثیر کی، اور وہ پارہ 30 کے صفحہ نمبر 714 میں رقم طراز ہیں کہ سورہ اخلاص کی شان یوں بیان کرتے ہیں، اور وہ لکھتے ہیں مسند ابن احمد سے. اس کے جلد 5 133 اور 34 صفحے میں ہے کہ مشرکین نے کہا کہ اپنے رب کی اوصاف بیان کرو، تو اس پر یہ صورت نازل ہوئی. سمد کے معنی جو نہ پیدا ہوا ہو اور نہ جو اس کی اولاد ہو، اس لیے کہ جو پیدا ہوا ہے وہ مرے گا بھی اور دوسری اس کے وارث ہوں گے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نہ مرے نہ اس کے وارث ہو، اس جیسا اس کے جنس کا کوئی بھی نہیں ہے. عزیزم، ہم جب غور کرتے ہیں اسی مثل کی کوئی چیز اور دوسری چیزیں مثل جو دی گئی ہے، وہ ہے سنن وغیرہ میں بھی، صحیح سنن وغیرہ کی کتب میں بھی ہے کہ یہی سوال، اور اسی صفحہ میں ابو الیعلی موصلی سے روایت کی گئی ہے کہ ایک عرابی نے آ کے سوال کیا، اور روایت میں ہے کہ مشرکین کے سوال کے جواب میں یہ صورت اتری. اور یہی بات ترمذی شریف کے جلد 4 صفحہ نمبر 336 میں بھی یہی واقعہ درج ہے. آئیے ہم دوسری چیز تفہیم القرآن سے لیتے ہیں جو سید ابو العلا مودودی صاحب کے 6 جلد صفحہ 531 میں یوں تحریر کرتے ہیں کہ حضرت انس سے روایت لیتے ہیں کا بیان ہے کہ خیبر کے کچھ یہودی رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ابوالقاسم، اللہ نے ملائکہ کو نور حجاب سے، آدم کو مٹی کے سڑے ہوئے گارے سے، ابلیس کو آگ سے کے شعلوں سے، اور آسمان کو دھواں اور زمین کو پانی کے جھاگ سے بنایا. آپ ہمیں اپنے رب کے متعلق بتائیں کہ وہ کس چیز سے بنا ہے. تو پیغمبر اسلام نے اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا. پھر جبریل آئے اور انہوں نے کہا کہ اے محمد ان سے کہیے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یعنی کہ 2 باتیں، ایک مشرکین نے کی، دوسری یہ لکھتے ہیں کہ خیبر کی یہودیوں نے کی. تیسری بات تفہیم میں ہے
اسی جلد 6 کے صفحہ 31 میں ہے کہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ نجران کی عیسائیوں کے ایک وفد 7 پادریوں کے ساتھ نبی کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے حضور سے کہا کہ ہمیں آپ بتائیے کہ آپ کا رب کیسا ہے، کس چیز سے بنا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرا رب کسی چیز سے نہیں بنا ہے، وہ تمام اشیاء سے جدا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی، یعنی سورہ اخلاص، قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ عزیزم، اب ہم ایک اور جانب چلتے ہیں۔ جب آپ نے یہ سوال اٹھا تھا کہ یہ سوالات کیوں کیے گئے تھے، وہ سوالات کیا تھے جو مشرکین مکہ نے کیے تھے؟ جیسے انہوں نے پوچھا تھا، چونکہ وہ بت پرست تھے، انہوں نے پوچھا کہ آپ کا خدا کتنا ہے، وہ کیا چاہتا ہے، اس کا ماں باپ بیٹا بیٹی کون ہے، اور اس کے کام میں کون شریک کار ہے۔ تو اس کے جواب میں یہ آیا کہ قل واللہ احد، کہو کہ وہ معبود برحق جس کی میں عبادت کرتا ہوں وہ اللہ ایک ہے، وہ کیا چاہتا ہے۔ دوسرا سوال میں تھا کہ اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے۔ تیسرا سوال تھا کہ اس کا ماں باپ بیٹا بیٹی کون ہے، تو تیسری آیت میں لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا۔ اور چوتھا سوال تھا کہ اس کا شریک کار کون ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، یعنی کہ اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ عزیزان گرامی قدر، قرآن شریف کہ جو بھی سورہ ہم جب تلاوت کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو اس میں ہر سورہ کے بارے میں کچھ نہ کچھ باتیں کہیں نہ کہیں آیت میں ملتی ہیں۔ مثلا سورہ ناس میں جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو قل اعوذ بالناس، یہ لفظ الناس آتا ہے۔ سورہ فلق کو دیکھتے ہیں، قل اعوذ بالفلق، فلق آتا ہے۔ سورہ تبت کو دیکھتے ہیں، تبت یدا ابی لہب۔ سورہ لہب کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ہے تبت یدا ابی لہب۔ اسی طرح جب سورہ نصر میں دیکھتے ہیں اذا جاء نصر اللہ والفتح، سورہ کوثر میں آتے ہیں ان اعطیناک الکوثر، سورہ قریش میں آئیں گے تو لإلاف قریش، یعنی آپ جو بھی سورہ اٹھائیں گے کہیں نہ کہیں اس آیت میں اس کا تذکرہ، اس لفظ کا تذکرہ، اس نام ضرور ملتا ہے۔ سورہ یاسین اٹھائیں، یاسین والقرآن الحکیم، سورہ الرحمن علم القرآن خلق سورہ مزمل اٹھائیں، یعنی کوئی بھی سورہ آپ اٹھائیں گے اس میں ضرور یہ چیز ملیں گی۔ لیکن سورہ اخلاص میں یہ بات نہیں ہے، اخلاص لفظ ہے نہیں۔ تو اب یہ سورہ توحید، بعض نے کہا کہ لکھا کہ یہ سورہ توحید ہے اور اسے سورہ ایمان کا جز بتایا جاتا ہے کہ اسی سے ایمان کا پتہ چلتا ہے۔ اب 3 باتیں آئی تھیں کہ ایک مشرکین مکہ نے کیا، یا یہودیوں نے کیا، یا نجران کے عیسائیوں نے کیا۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات، یہودی خود خدا پرست تھے، وہ ایک خدائے توحید کے قائل تھے۔ مسیحیت میں بھی ایک خدا کو مانا جاتا ہے۔ ہم جب احد کا تذکرہ کریں گے، احد کا اسم کا جب ذکر کریں گے تو اس میں ہم پوری تفصیل سے آپ کو بتائیں گے ایک خدا کیا ہے اور ایک خدا کیوں ہے، کیسے ہے۔ اور رہی مشرکین کی بات، کیونکہ 360 خانہ کعبہ میں بت موجود تھے، تو اس کے بارے میں وہ کہتے تھے کہ ہر قسم کا خدا، ہر قبیلے کا خدا الگ تھا۔ کوئی بارش کا خدا، کوئی فصل کا خدا، کوئی بیٹا کا خدا، کوئی شادی، مختلف خدا، بہت سارے خدا تھے۔ تو اسی لیے کہا کہ نہیں، ایک خدا کی پرستش کرنی، ایک خدا کی بات ماننا ہے، اور وہی ہم سب کا خالق و مالک ہے۔ عزیزان گرامی قدر، جب ہم غور کرتے ہیں، ہمارے سخن چونکہ صمد ہے، اور صمد کے لغوی معنی بے نیاز، جو کسی کا محتاج نہ ہو، تو خدا تعالیٰ کے ایک صفاتی نام جب وہ بے نیاز پر ہم غور کیا تو کیا پتہ چلا، وہ بے پرواہ ہے، یعنی کہ اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے۔ اور تیسری بات جو سمجھ میں آئی تھی وہاں ضخامت کی بات ابوالعالی مودودی صاحب کے اس 6 جلد کی، کہ وہ آدمی جس جنگ میں بھوک پیاس نہ لگتی ہو، جسے جب ہم نے غور کیا، تفکر کیا کہ واقعی جہاں انسان اپنے دشمن کے طاق میں بیٹھا ہو، یا دشمن اس کے انتظار میں، اس کے طاق میں ہو، تو وہاں بھوک پیاس نہیں لگتی ہے، یا تو مار ڈالے یا مر جائے، 2 ہی بات ہوگی، مر گیا تو شہید کہلائے گا، مار ڈالا زندہ بچ گیا تو غازی، یہی 2 باتیں آتی تھیں۔ لیکن عزیزان گرامی قدر، جب ہم غور کرتے ہیں، جسے بھوک پیاس نہ لگتی ہو، تو بچہ تو ماں کے پیٹ میں 9 مہینے رہتا، اسے تو بھوک پیاس نہیں لگتی، پھر اسے تو خدا رزق دیتا ہے نا، تفکر کی بات۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کو آپ دیکھیں تو 40 دن اور 40 رات، پہلے 30 دن کے لیے گئے تھے، 30 رات کے لیے، پھر 10 دن اور بڑھ گئے، تو وہاں وہ 40 رات تک کیا کیا انہوں نے، خدا نے رکھا۔ اور پھر دیکھیں وہاں کوئی جنگ نہیں کی ہے۔ اور پھر آپ جب غور کریں گے، حضرت مسیح موعود سلام علیہ کی باتیں آئیں گی، تو آپ دیکھیں گے 40 دن اور 40 رات مسلسل، یعنی کہ ان کو آزمایا اور بھوکے پیاسے رہے، تو وہاں تو جنگ کا سوال ہی نہیں پیدا ہو رہا تھا۔ تو یہ وہ ہستی ہے جنہوں نے جنگ کرنے سے منع کیا ہے، بلکہ محبت کا درس دیا، دشمن کو معاف کرنے کا درس دیا ہے۔ اب جو صمد ہوگا، کہ صمد کے لغوی معنی پھر کیا ہو کہ جس سے بالاتر کوئی دوسرا شخص نہ ہو، تو دوسرا شخص جس کی اطاعت کی جائے۔ اب آپ بتائیں کہ حضرت مسیح موعود سلام علیہ سے بلند ترین کون شخص ہوگا، کون سی ہستی ہوگی، اور آپ جیسے مثال دینے والے کہاں ہوں گے؟ آپ ڈھونڈیں تو کتاب مقدس میں ضرور ملے گی۔
ہم یہ اسی چیز کو کہ وہ سمد اسے کہتے ہیں یعنی کہ بے نیاز ہے، تو پھر ہم 2 قدم اور آگے پیچھے جائیں گے تاریخ میں. اب تاریخ ملے گی کہاں سے ہمیں؟ وہ تاریخ جناب حضرت آدم علیہ السلام کی تاریخ کس نے لکھی؟ کہاں سے آئے گی؟ کوئی تاریخ میں نہیں ملے گی. جو بھی کتابیں ملیں گی آپ کو تفصیل کے ساتھ، وہ کتاب مقدس ہے. کتاب مقدس سے انبیاء اکرام کے نام بنام ان کے تمام باتیں درج ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں عزیزان کرام کا کہ ہم بہت نازک مسئلے پر آ گئے، اور جب تک آپ پوری توجہ سے ہماری اس گفتگو کو سماعت نہ فرما لیں، اور جو مثال ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں اسے بھی توجہ سے سنیے گا، تو آپ کے تسلی نہیں ہو پائے گی اگر سماعت سے نہیں فرما سکے. اس کے لیے آپ کو دوبارہ دیکھیں. تو مثال یہ ہے کہ اگر ہم سمد کے معنی لیتے ہیں بے نیاز یعنی بے پرواہ، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ ہمارا حقیقی رب ذوالجلال والاکرام واقعی بے نیاز ہے، یہ بے پرواہ ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں، کیونکہ یہ شان ربوبیت کے خلاف ہے. دیکھیں 2 باتیں ہوں گی آج، ایک کہ واقعی ہے کہ نہیں، اور ہے تو کیسا ہے. دونوں باتیں ہم آپ کی خدمت پیش کریں گے. اور اس کی مثال یہ ہے کہ مثلاً آپ کیا دنیا میں کوئی بھی ایسا باپ، میں اپنے معاشرے کی بات کر رہا ہوں، مشرقی ماحول کی، میں اس ملک کی بات نہیں کر رہا ہوں جہاں بچوں کے کفیل جو ہے حکومت ہوا کرتی ہے. ہمارے تو خود والدین کفیل ہوتے ہیں. تو جو اپنے بچوں کی درست تعلیم تربیت کے لیے محنت و مشقت کرتا ہو، اور یہ ایک سلسلہ ہے، جاری ہے، ہمارے والدین نے کیا، آپ کے والدین بھی کیا ہوگا، ہم اپنے بچوں کے لیے کر رہے ہیں، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری و ساری رہے گا. تو کیا ہر باپ یہ نہیں چاہتا ہے کہ ہاں میرے جیسا نہ ہو، یعنی جیسی تکلیفیں میں برداشت کر چکا ہوں، جس حالت میں وقت گزار چکا ہوں، ہمارے بچے نہ ہوں، بلکہ یہ خوشحال زندگی گزاریں. اور پروردگار عالم کے بارگاہ میں یہی دعا کرتے ہیں، رب العالمین جو تکالیف ہم نے برداشت کی ہے، ہمارے بچے تکلیف نہ اٹھائیں، غربتی، افلاس، جہالت وغیرہ کا شکار نہ ہوں، بلکہ امن و آسودگی سے ہوں. اور جہاں تعلیم یافتہ خاندان ہے، تعلیم یافتہ گھرانہ ہے، تو ان کی دعا بھی یہی ہوتی ہے کہ اپنی اولاد کے لیے ہر شے اعلیٰ سے اعلیٰ ترین شے مہیا کرے، اپنے ملک میں نہیں دوسرے ملک سے منگوائے. اب ہم دور جدید میں ہیں، کمپیوٹر چاہیے بچوں کو، ٹھیک ہے جی کمپیوٹر منگوا کے دیں گے، اعلیٰ سے اعلیٰ کوالٹی کے، اعلیٰ سے اعلیٰ کمپنی کے منگوا کر دیں گے، جو چیز چاہیے وہ بچوں کو پرووائڈ کرتے ہیں. تو اسی طرح جب والدین اپنے بچوں کی جانب سے بے پرواہ بے نیاز نہیں ہوتے ہیں یا نہیں ہو سکتے، تو وہ رب العالمین جو پورے کائنات کا خالق و مالک ہے، وہ بے نیاز بے پرواہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے انسان کو بے پرواہ نہیں کیا، بلکہ وہ سب کا پالن ہار ہے اور سب کا خیال رکھتا ہے، جنہیں کیونکہ اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. ہم تو اونگتے بھی ہیں، سو بھی جاتے ہیں، لیکن وہ خالق کائنات اگر سو جائے تو پھر دنیا کے نگہبان کون کرے گا؟ دنیا کے چوپان کون ہوگا؟ دنیا کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ وہ واحد ذات ہے جو کر رہی ہے. تو سمجھ کے معنی کوئی بھی ممکن ہے کہیں سے کوئی چوک ہو گئی ہو یا سمجھنے میں، وہ عرفان نہ ہونے کی وجہ سے ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہاں خدا بے نیاز ہے. ہم یہ بھی بات کتاب مقدس سے پیش کریں گے، عرفان کی نگاہ میں، عارف کی نگاہ میں کتاب مقدس کی روح سے کیا ہے. تورات شریف کا تیسرا سورہ ہے خروج، اس کی تیسری رکوع کی 13ویں اور 14ویں آیت کی طرف چلتے ہیں اور تلاوت کرتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ خدا کیا کہتا ہے. تب موسیٰ نے خدا سے کہا کہ جب میں بنی اسرائیل کے پاس جا کر ان کو کہوں کہ تمہارے باپ دادا کے خدا نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے، اور وہ مجھے کہیں کہ اس کا نام کیا ہے، یعنی جس نے بھیجا اس کا نام کیا ہے، تو میں ان سے کیا بتاؤں، یعنی کیا کہوں گا. خدا نے موسیٰ سے کہا جو میں ہوں سو میں ہوں. کیا کہا؟ جو میں ہوں سو میں ہوں. سو تو بنی اسرائیل سے یوں کہنا کہ میں جو ہوں مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے. دیکھیے کیسے مبہم سے بات ہو رہی ہے. جو بھیج رہا ہے اس کا نام نہیں کہا کہ جو میں ہوں اس نے بھیجا ہے. کلام مقدس کی تفسیر الکتاب کے صفحہ 119 اور 120 میں یوں درج ہے، اور یوں درج ہے کہ جب ان سے پوچھا کہ پروردگار عالم کے بارگاہ میں جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے کہا کہ پروردگار تو ہمیں بھیج رہا ہے، تو قادر مطلق کہ جب میں وہاں جاؤں اور وہ پوچھے کہ تمہیں کس نے بھیجا تو میں کیا کہوں گا. تو رب العالمین نے کہا کہ ان سے یہ کہو جو میں ہوں سو اس نے مجھے بھیجا تمہارے پاس. چونکہ ان کا یہ دستور تھا کہ وہ یہوہ کے سوا کسی کو بات تسلیم نہیں کرتے تھے. کیا کہتے یہوہ یعنی عظیم. تو خدا نے کہا کہ میں یہوہ یعنی میں عظیم ہوں، میں ہوں کی حیثیت سے ظاہر کر رہا ہے کہ دراصل عبرانی زبان میں یہ فعل کا ہونا مشتق ہے، اور یہ 4 حروف پر مشتمل یہ ہا واو ہا یہوے. بعض کہتی ہے یہوے مشتق ہے اس کا، تو اس کے لیے خدا تعالیٰ کے دوسرے اسماء مبارکہ یعنی الوہیم یا ادونائی اعراب لگائے جاتے، جبکہ یہ یہوے میں اعراب نہیں لگا سکتے تھے، نہیں لگتے تھے اس زمانے میں. بعد میں اعراب لگنے شروع ہوئے، جیسے عربی زبان شروع میں اعراب نہیں تھے،
اور حجاج بن یوسف کے زمانے میں اس کے اعراب لگائے گئے۔ اور اسی طرح ہم جب غور کرتے ہیں کہ اس مقدس ہستی یہوے کا جو استعمال تلفظ کیا جاتا تھا وہ مختلف ادوار میں یہوے یا یہوہ کہتے تھے، لیکن وہ یہودی اس کو نہیں لیتے تھے، اپنے زبان سے ادا نہیں کرتے تھے کیونکہ یہ بہت مقدس ترین عظیم ترین نام ہے پروردگار عالم کا۔ اسے قادر مطلق، قائم الذات یا خود کفیل، ازلی و ابدی، تمام شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے وہ، اور اسی لیے اس کا پورا نام نہیں فرمایا بلکہ کہا کہ میں جو ہوں سو میں ہوں۔ عزیزان گرامی قدر، یہ صحیح ہے کہ اس سورہ میں الصمد کے جنہوں نے بھی ترجمہ کیا ہے، انتخاب کیا ہے، رکھا ہے، وہ اپنی جگہ درست ہی سمجھ کر کچھ رکھا ہوگا، لیکن ہم جب غور کرتے ہیں، تحقیق کرنے پر ہم اس مقام پر پہنچتے ہیں کہ اس کے معنی ہمیں برعکس نظر آتے ہیں۔ آغاز میں اسماء الحسنی کے تعارف کے عنوان اگر آپ نے دیکھا ہوگا تو اس پروگرام میں ہم نے بتایا کہ جو تمہید ہے اس میں ہم نے ضرور اس کا تذکرہ کیا۔ تو آئیے آج ہم پھر سیکھتے ہیں کہ کیا واقعی رب العالمین جو ہے بے نیاز ہے انسان سے، یا یہ اختراع ہے؟ تو رب تعالیٰ تو حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے وہ۔ اچھا، پھر مشکلیں کیوں آتی ہیں ہم پر، ہم انسانوں پر مشکلیں کیوں آتی ہیں، یا یہ کیوں ہوتی ہیں؟ حقیقی عرفان میں ہم اسی کے بھید کو، اسی کے راز کو ہم آپ کی خدمت میں کلام مقدس کے ذریعہ پیش کرتے ہیں۔ تو توریت شریف و زبور شریف یا صحائف انبیاء یا انجیل مقدس سے جو بھی ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں ہم آپ کی خدمت میں لازمی طور پر پیش کرتے ہیں، کیونکہ ازل سے خدا تعالیٰ حاجت روا اور مشکل کشا رہا ہے اور نظر آتا ہے، ورنہ سبب عدول احکام خداوندی انسان سے ہوئی۔ اپنی پہلی غلطی کا ساکشانہ پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام اور زوجہ ان کی تھی، ان کے ذریعہ ہوا۔ اور پہلی حکم عدولی پہ کیا ہوا کہ کیا خدا سمدیت کا اظہار کرتا ہے یا حاجت روا کا کردار ادا کرتا ہے؟ ہم کتاب مقدس کے روح سے دیکھتے ہیں کہ وہ کتاب مقدس میں کے ذریعہ اس نے سمدیت کا نہیں بلکہ حاجت روا کے کردار ادا کیا۔ زمین پر بھیجنے سے قبل پروردگار عالم نے انہیں ایک لباس مہیا کرتا، اور وہ چمڑے کا لباس ہے، اور اس کے لیے ظاہر سی بات جانور کی قربانی ہوئی ہوگی، 2 جانور قربان کے اس کے کھال کے چمڑے کا لباس بنا کر کے جناب آدم اور حوا کو پہنائے۔ اب سوال اٹھتا ہے کہ اگر خدا تعالیٰ صمد یعنی بے نیاز ہوتا تو زمین کے موسمی اثرات یا وہ برہنگی کو چھپانے کے لیے چمڑے کا لباس مہیا نہ کرتا۔ تو چمڑے کا یہ لباس مہیا کرنا بتا رہا ہے کہ بے پرواہ نہیں ہے، یہ خدا تعالیٰ کی شان ربوبیت کے خلاف ہے۔ اور خدا تو ہمیشہ سے افضل ہے، شفقت میں غنی ہے، جبھی تو قبل از حاجتیں پوری کرتا ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ کب کس وقت کسے کہاں حاجت پوری ہو، لیکن وہ جانتا ہے کہ ہمیں کب حاجت ہوتی ہے، کس چیز کی، وہ ہمیں مہیا کرتا ہے۔ ہمارے اپنے ذہنی کاوش سے نہیں بلکہ وہ اپنی مصلحت سے، اپنی شفقت و محبت سے عطا کرتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے بقائے انسانی کے لیے کیا کیا، لاپرواہی کی، بے نیاز رہا، یا کہ واقعی اس نے کو مہیا کیا۔ جی ہاں، پہلے 2 فرزند ادا کیے، حابل اور قابل، جسے قائن کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ہم جب غور کرتے ہیں تو حضرت آدم علیہ السلام جب 130 برس کے ہوئے تو پروردگار عالم نے انہیں ان جیسا ایک فرزند عطا کیا جن کا نام سید تھا، اور حضرت سید جب 105 برس کے ہوئے تو حضرت پروردگار عالم انہیں ایک فرزند، یعنی بہت سارے اولادوں میں سے ایک اولاد جو جس کے ذریعے یہ نبوت چلی ہے، یہ رسالت کا کام لیا ہے، اور وہ ہیں حضرت انوس۔ اور حضرت انوس جب 90 برس کے ہوئے تو پروردگار نے ان کے جیسا ایک فرزند عطا جس کا نام قینان تھا، اور حضرت قینان جب 70 برس کے ہوئے تو خدا نے ان جیسا ایک فرزند ان کو عطا کیا بہت سارے بچوں میں سے، اس کا نام تھا مہلعل۔ اور اسی طرح جب مہلعل 65 برس کے ہوئے تو خدا نے انہیں ایک فرزند عطا کیا، اس کا نام تھا یارد۔ اور جب یارد 162 برس کے تو خدا نے ان کے جیسا ایک فرزند عطا، اس کا نام حنوک۔ اور جب حنوک 65 برس کے ہوئے تو خدا نے ایک فرزند ان کو عطا کیا۔ یعنی فرزند تو بہت سارے ہوتے تھے، لیکن ایک ایسا فرزند ہوتا جو اس خداوند کے اس کام کو آگے بڑھا چل سکے، ان کا جانشین ہو، ان کا نام تھا متصلہ۔ اور جب متصلہ 187 برس کے ہوئے تو خدا نے ان کو ایک فرزند ایسا عطا کیا، اس کا نام تھا لمک۔ اور حضرت لمک جب 182 برس کے ہوئے تو خدا تعالیٰ نے انہیں ایک فرزند عطا کیا جس کا نام تھا نوح۔ جی، اب ہم حضرت نوح کے زمانے میں آ گئے، لیکن نوح کے زمانے میں گناہ اتنے بڑھ گئے تھے، پروردگار عالم نے نوح سے کہا کہ کشتی تیار کرو۔ نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کی، اور کشتی میں نوح علیہ السلام تھے، ان کی زوجہ تھیں، ان کے 3 بیٹے سیم، حام، یافس یا سام بعض لوگ کہتے ہیں، اور ان کی 3 بیویاں یعنی کہ نوح علیہ السلام کی بہویں تھیں، اور تمام جانوروں کی جوڑیوں کو رکھا اس کشتی کے اندر۔ اگر خدا رب العالمین لاپرواہ ہوتا تو انہیں کیوں بچاتا؟ پوری دنیا غرق کر دے، ان کو بچایا۔ ارارات کے پہاڑی پر یہ کشتی آ کر رکی،
آپ نے پہلے کوے کو بھیجا، وہ واپس نہیں آئے، پھر فاختہ کو بھیجا، وہ زیتون کی خشک شاخ لا کر کے جناب نوح علیہ السلام کو دیتی، یعنی زمین اب خشک ہو گئی ہے، اور پھر وہاں سے سب زمین پر پھیلنے شروع ہو گیا، پورے زمین پر پھر جناب نوح کی تینوں بیٹے جو تھے ان کی نسل چلی۔ لیکن پھر ایک ایسا وقت آتا ہے کہ ان تینوں نسلوں میں سے کچھ لوگ ایسے نکل آئے جنہوں نے ایک برج بنانے کے ٹھانی ایک میدان میں، تو وہاں کیا ہوا کہ اس برج میں کہ ہم خدا تعالیٰ کی آواز سنیں گے، یہ بھی ابلیس کا ساختانہ تھا۔ ابلیس کی وجہ سے ساری چیز ہوتی ہیں۔ حضرت نوح کی نسب میں ایک ہستی آتی ہے جس کا نام ہوتا ابرام، جو بعد میں ابراہم کے نام سے، اور جسے قرآن شریف میں ابراہیم علیہ السلام کے نام سے جانا گیا۔ تو خدا نے 99 برس کی عمر میں 99 برس سے انہیں کوئی اولاد نہ ہوئی، تو پھر انہوں نے پروردگار عالم، اور کیونکہ ان کی زوجہ بانجھ تھی، ایک بیٹا تو عطا کیا، وہ کنیز سے تھی، ہاجرہ جو تھی وہ کنیز سے ایک بیٹا اسماعیل ہوا، لیکن خدا نے اسے نہیں، بلکہ جب ان کی ہاں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہاں انہوں نے خدا تعالیٰ پروردگار عالم کے بارگاہ میں یہ گزارش پیش کی، کیونکہ تو نے مجھے بے اولاد جاتا ہوں، اور میرے گھر کا مختار دمشقی علیزر وہ ہے، تو کیا دیکھ تو نے مجھے کوئی اولاد نہیں دی، اور دیکھ یہ میرا خانزادہ میرا وارث ہوگا۔ اور پھر تب خداوند کا کلام اس پر نازل ہوا اور فرمائے کہ تیرا وارث یہ نہ ہوگا، بلکہ جو تیرے صلب سے پیدا ہوگا وہ تیرا وارث، جو تیرے نسب میں ہوگا، صلب سے ہوگا، وہ تیرا وارث ہی ٹھہرے گا۔ اور پھر پروردگار عالم نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو ایک فرزند عطا کیا جس کا نام اسحاق تھا، یا اسحاق کہتے ہیں، اور اس کے لیے ان سے پہلے انہیں باہر لاتا ہے، کہنے کا تو یہ آسمان کی طرف نگاہ اٹھا اور ان ستاروں کو دیکھ، تو کیا تو گن سکتا ہے ان کو؟ نہیں گن سکتا ہے، کوئی ستاروں کو نہیں گن سکتا۔ تو ابراہیم اسلام سے کہا گن سکتا تو گن لے، چونکہ ان ستاروں کے ماننے تیری اولاد ہوں گی، تیری نسل ہوگی، یعنی کتنی زیادہ، پوری قیامت تک حضرت ابراہیم اسلام کی نسل چلے گی، لیکن کس اولاد سے، کس میں یہ نبوت آئے گی، یہ ہم آگے چلتے ہیں دیکھتے ہیں۔ اور وہ خدا بند پر ایمان لایا اور اس نے ان کے حق میں راستہ بازی شمار کیا، یعنی کہ ابراہیم اسلام نے جب خود پروردگار پر کامل ایمان تھا ان کا، تو خدا نے پھر ان کا راستہ باز شمار کر کہا کہ جیسا اس نے فرمایا تھا کہ سارہ پر نظر کیا، اس نے اپنے وعدے کے مطابق سارہ سے کیا ہوا وعدہ جو تھا اس نے کیا، سو وہ حاملہ ہوئی، اور ابراہیم کے لیے اس بڑھاپے میں اسی معین وقت پر جو خدا نے مقرر کیا تھا، اور جس کا ذکر بھی خدا نے اس سے کیا کہ اسے بیٹا ہوا، اور اس کا نام اسحاق رکھا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ، اگر خدا کیا ہوتا، بے نیاز ہوتا، تو پھر اولاد کیوں دیتا ابراہیم اسلام کو؟ دیا۔ اور آپ دیکھیں گے کہ بڑا بیٹا اسماعیل، چھوٹا اسحاق۔ آپ دیکھیں ازل سے چلیں، بڑا بیٹا کس نے چھوٹے بھائی کا؟ آدم اسلام کے بڑے بیٹے نے، قائن، جس کو آپ قابیل کہتے ہیں، حضرت حابیل کو شہید کیا۔ آپ دیکھتے چلے آئیں کہ ابراہیم اسلام کے دو بیٹے، اسماعیل کو وہ مقام خدا نے نہیں دیا جو حضرت اسحاق کو دیا۔ سارے انبیاء حضرت اسحاق علیہ السلام کے شجرے میں آتے ہیں، ان کے شجرہ نسب میں آتے ہیں، کتابیں ساری وہیں پہ ان کو ہی ملتی ہیں، ساری تفصیلات انہی کے پاس ہے، ساری نعمات انہی کو عطا ہوئی، بنی اسرائیل کہلائے۔ یعقوب کے دو بیٹے تھے، بتائیں، آپ جب غور کرتے چلیں گے تو چھوٹے بیٹا جو ہوتا ہے اسی پر ساری نعمت ہوئی۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ حضرت اسحاق کو خدا نے جب ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آزمانے کے لیے، کہ ابراہیم کو حکم دیا کہ اسحاق کی قربانی کرو۔ کیا کوئی باپ اس بڑھاپے میں اپنے بیٹے کو قربان کر سکتا ہے؟ کیسا خدا ہے کہ وہ کہہ رہے قربان کر؟ یہ ازمائش سے امتحان ہے۔ تو کیا ابراہیم اسلام نے کیا کیا؟ اب ابراہیم اسلام نے اپنے بیٹے اسحاق علیہ السلام کو لے کر گئے۔ آپ دیکھیں ابھی کچھ عرصے کے بعد جب یہ پروگرام ہو رہا ہے عزیزان گرامی کا، تو عید الاضحیٰ منایا جائے گا۔ اب دیکھیں عید الاسماعیل کیوں نہیں کہتے ہیں اس کو، اضحیٰ کیوں کہا؟ الف زواد ہے الف۔ آپ پھر غور کریں اس چیز کو کہ الف زواد ہا الف اور قاف، اضحاق، لیکن جب عید الاضحیٰ کہا جاتا ہے تو یا کے اوپر کھڑا لگاتے ہیں، قاف نہیں ہے۔ تو کیا خوشی محسوس کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم اسلام نے بیٹے کو ذبح کر دیا؟ جب پوچھا ہم جب اس مقام پہ اس اسٹوڈنٹ تھے، تعلیم آج بھی ہیں، لیکن جب عمر بہت کم تھی، ہماری سوچنے کی صلاحیت اتنی نہیں تھی، تو ہم جب اپنے استادوں سے یا علماء سے پوچھتے تھے، آج وہ دنیا میں نہیں ہے، چونکہ میں بہت چھوٹا تھا، آج میں اس عمر میں آ گیا ہوں، اب ظاہر سی بات ہے اس دنیا میں نہیں ہے۔ تو علامہ اقبال کا شعر کہتے تھے کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزند دی۔ تو میں ان سے سوال کرتا تھا کہ اسماعیل اسلام کی قربانی دی ہے اسماعیل ابراہیم اسلام نے، تو پھر اسے عید الاضحیٰ کیوں کہتے ہیں، عید الاسماعیل کیوں نہیں کہتے؟ یہ ایک سوال ہے، آپ بھی پوچھ سکتے ہیں علماء اکرام سے، شاید آپ کو صحیح جواب مل جائے۔
ورنہ اس کے لیے کتاب مقدس میں تفصیل سے ہے پورا واقعہ، کیسے ہوا، کیوں ہوا، کب ہوا۔ تو جب پروردگار عالم نے اسماعیل سے آزمانے کے لیے حکم دیا تھا کہ ذبح کرو، کس کو؟ اسماعیل کو نہیں، اسحاق کو، کیونکہ کنیز تھے اسماعیل کے بیٹے، اور اسحاق جو تھے وہ قربانی پیش کرنے کے ابراہیم اسلام لے گئے اپنے، اور یہ پیدائش پہلا سورہ ہے، رکوع 22 میں پوری تفصیل درج ہے۔ آپ اس کو دیکھنا چاہیں تو کتاب مقدس میں دیکھ سکتے ہیں کہ ابراہیم اسلام اپنے ساتھ 2 جوان کو لے گئے، پھر جو جانور تھا اس پر 4 جامہ کسا، اور پھر اسماعیل کو لے گئے، لکڑی لی، آگ لی، اور چھرے لے کے چلے۔ لیکن کتنے دن میں؟ 3 دن کے مسافت کے بعد اس پہاڑ پر پہنچے، اور موریا کی پہاڑی پر جو خدا نے ان کو کہا تھا ہم تجھے دکھائیں گے اس مقام پر جانا، وہاں پہ انہوں نے لکڑی بچھا دی، سب کچھ کر لیا جو قربانی کا طریقہ کار تھا، اور جب جہاں ذبح کرنے کے لیے تو پروردگار عالم نے دمبا بھیج دیا، عام زبان میں دمبا کہا جاتا ہے، برہ بھیجا جو جھاڑی میں اس کے سینگ پھنسی ہوئی تھی، اس کو ذبح کیا۔ اگر کہتے ہیں آپ کہ سنت ابراہیمی ہے تو ابراہیم، اب سوال پیدا کہ ابراہیم صاحب نے کھال کس کو تقسیم کیا، یعنی کھال کس تنظیم کو دیا، گوشت کتنا کس کو تقسیم کیا، یہ آپ کو ہے ہی نہیں، چونکہ سوختنی قربانی تھی رب العالمین کے بارگاہ میں۔ اور سوختنی قربانی کیا ہوتی ہے کہ جانور کو ذبح کرنے کے بعد اس پر رکھ کر کے، لکڑی پر رکھ کر کے نیچے آگ لگا دی جاتی ہے، وہ ہر چیز کو جلا دی جاتی ہے، تو انہوں نے سب چیز جلا دی تھی۔ تو اگر آپ قربانی ابراہیم میں سنت کریں تو وہاں تو قربانی کا گوشت انہوں نے جلا دیا سارا، کھال تو کسی کو نہیں دیا۔ آج کھال پہ بڑی لڑائیاں ہوتی ہیں ہمارے یہاں، اور کھال کھینچ لی جاتی ہے، کھال پر کھال کھینچ لی جاتی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن ابراہیم اسلام نے اپنے بیٹے اسحاق علیہ السلام کی قربانی پیش کی، اور خدا نے اس قربانی کو قبول کیا۔ اور پھر ہمیں آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ ان فدینا بذبح عظیم، سورہ صافات 23واں پارہ ہے، ان فدینا، ہم نے اس ذبح کو، اس فدیے کو ذبح عظیم میں بدل دیا۔ ذبح عظیم کیا ہے؟ ذبح عظیم وہ ہستی جس نے بخوشی، رضا اور رغبت پروردگار عالم کے بارگاہ میں اپنے جان کا نذرانہ پیش کر دیا، اپنے لب نہیں کھولے، اور وہ ہستی دنیا میں آئی، آنے کے بعد مختلف قسم کے صمدیت کا مظاہرہ کیا، اختیار کا مظاہرہ کیا، لیکن انتقام کا نہیں، اور وہ جناب مسیح سلام علیہ ہے۔ یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے جناب ابراہیم اسلام کی نسل میں آئے، جناب داؤد کی نسل میں آئے، اور آنے کے بعد یعنی یہی نہیں بلکہ ان کی مادر گرامی حضرت بی بی مریم سلام اللہ علیہ مقدسہ وہ داؤد کی نسل میں تھیں۔ وہ اسی لیے کہا جاتا ہے یہ وہ یہودا کی نسل، داؤد کے بعد جب آئیں گے تو یہ ہم یہ چیز بھی ساری پیش کر چکے آپ خدمت میں۔ لیکن صمدیت کا اگر مظاہرہ دیکھنا ہے تو جناب مسیح نظر آئیں گے آپ کو۔ صمدیت وہاں آپ کو نظر آتی ہے کہ آپ نے لاپرواہی نہیں کی، ہر کسی کے کام آئے، بیماروں کو شفا دینا بغیر کسی معاوضہ لیے ہوئے، سب کی خدمت کی، اور آخر میں اپنے جان کا نذرانہ صلیبی موت پہ حوالے کر دیا۔ اور یہی نہیں بلکہ تیسرے دن جی اٹھے۔ تو صمد وہ ہوتا ہے جو دنیا کی خاطر نہیں، پوری کائنات کی خاطر اس نے اپنے آپ کو پیش کر دیا، اور پھر وہ کام کر گئے جو کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ صمد کے معنی بے نیاز نہیں، بے پرواہ نہیں، یہ ہو کہ اپنی جگہ، لیکن خدا نے بے پرواہی کا مظاہرہ نہیں کیا، بلکہ خدا نے اس بات پر بے پرواہ خدا ہے کہ وہ کبھی بھی کسی سے، کوئی اس سے پوچھ نہیں سکتا، خدا سے کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ ہاں تو نے یہ کیوں کیا۔ اس بات پر وہ سمجھ ہے، اس بات پر وہ سمجھ اس لیے ہوا کہ اس کیا کوئی سے پوچھ سکتا ہے کہ تو نے یہ کام کیوں کیا، کیوں طوفان لایا، کیوں فلاں کیا؟ نہیں، چونکہ اس سمدیت کا مظاہرہ یہ معنی ہے کہ اس سے کوئی سوال نہیں کر سکتا، باقی سب سے کوئی سوال کیا جا سکتا۔ عزیزان گرامی قدر، آخری جملہ اس پروگرام کا کہ سمد اسے کہتے ہیں جو انتقام نہ لے بلکہ وہ مددگار ہو، لاپرواہی نہ برتے بلکہ مددگار ہو، اور خدا سے بڑھ کر کون مددگار ہو سکتا ہے۔ آئندہ نشید میں پھر ملاقات ہوگی، اس وقت اجازت، خدا حافظ و ناصر۔